جہاں تک بات ہے نا غلط کو غلط کہنے کی، وہ میرا خیال ہے میڈیا کو کہنا چاہیے. اور آصف حسنین صاحب کے موقف کے باوجود میرا اس بات پر پورا یقین ہے کہ ایم کیو ایم کو میڈیا کچھ نہیں کہتا، اور اس کی وجوہات بڑی صاف اور سیدھی ہیں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، صنعتی ہماری وہ ہب ہے، اور اس میں پچھلے 15 سال سے ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. نہ وہاں کسی کی زندگی محفوظ ہے، نہ کسی کی وہاں عزت محفوظ ہے، نہ وہاں کاروبار ہو رہا ہے. کراچی اس وقت رہنے کے لیے مشکل شہر ہوتا جا رہا ہے. لوگ کراچی چھوڑ چھوڑ کے کہیں اور جا کے رہنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ان کی ایک حکومت کا طریقہ کار ہے جس میں دھمکیاں، الزامات، قتل، ہمارے سب ٹی وی چینلز کے اخبارات کے دفاتر وہاں پہ ہیں، اس لیے کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتا. صحافیوں کے قتل کے الزامات ان کی جماعت پر ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ابھی جیسے مجھے بتائیں کہ جو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کل یا پرسوں الطاف حسین نے یہ کہا کہ پاکستان کو توڑ دینا چاہیے. اب یہ اگر بیان یہ بیان کسی بھی اگر لائیو شو کرنے کے لیے وہ ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے، اور وہ کسی بھی وجہ سے اپنے جذبات پہ یا اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، تو انہیں پھر ریکارڈ کر کے ایسی چیزیں نکلوا دینی چاہیے، لائیو نہ کریں. اس میں یہ ہوا کہ آپ مجھے بتائیں کسی اور سیاسی جماعت، عمران خان نے، نواز شریف نے، اسفندیار ولی نے، یا کسی مولانا فضل الرحمان نے، یا ایون یاد رکھی کلیجوں نے یہ بات کی ہوتی تو پورا میڈیا اس کا کیا حشر کرتا، یہ آپ سوچ لیں خود. لیکن آپ دیکھیں ایک خبر چلی ہے، اس کے بعد پورے میڈیا پہ نہ کوئی اس پہ تبصرہ ہوا ہے، نہ ان کو کہا گیا. اوپر سے یہ زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ جو کتے والی آپ بات کریں. فرض کریں یہ بات نواز شریف کہتے، یہ بات عمران خان کہتے، یہ بات فضل الرحمان کہتے، یہ بات اسفندیار ولی کہتے، تو یہی میڈیا ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا. آج ہی برٹش ہائی کمشنر کا بیان آیا ہے کہ یہ کراچی کو پاکستان سے توڑنے کا بیان کو پاکستان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. برٹش ہائی کمشنر پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے. کتنی بڑی مطلب امبیرسنگ سچویشن ہے کہ غیر ملکی لندن میں بیٹھ کے جو لائیو شو پہ بات نہیں کر سکتا، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے جذبات کسی بھی وجہ سے، کسی بھی انفلوئنس میں، تو انہیں لائیو شو نہیں کرنا چاہیے غیر ملکی کو. اور پھر پاکستان کو توڑنے کی باتیں کریں، اس پہ پھر یہ زبان دیکھیں، زبان کا استعمال جو ہے نا وہ اس طرح کریں گے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے. زبان ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. ہم لیکن چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو زخم لگے ہوئے ہیں وہ مندمل ہوں، ہم آگے بڑھیں قوم کے طور پہ. آج دفعہ آپ نے ایک سوال پوچھا، اگر کسی میڈیا اینکر پرسن کے خلاف کوئی بات ہوتی تو 10 دفعہ پوچھنے کے بعد وہ ضرور اس کا نام لیتے ہیں. ان کی ایک ہی بات ہی، جناب ٹیپے نکالیں. گزارش یہ ہے کہ جتنا میڈیا ایم کیو ایم سے ڈرتا ہے، اور جتنا میڈیا ایم کیو ایم کو، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، پروٹیکٹ کرتا ہے ان کی ان باتوں کو جو انتہائی قابل مذمت ہیں، قابل شرم ہیں، ان کو میڈیا پروٹیکٹ کرتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی ان کے ایک دفتر پہ آج سے کوئی 4 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات ہے، چھاپا پڑا لندن میں. 3 دن تک چوئی صاحب کسی میڈیا کے بندے کو جرت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف خبر دے سکے. ان کی وہ تقریریں جو میں کہتا ہوں لوگ گھروں میں بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ 3 گھنٹے لائیو چلاتے ہیں. تو یہ کیسے میں مان لوں کہ میڈیا ان کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو میڈیا کے اینکر پرسنز ہیں جو ان کے خلاف کوئی حق سچ کی بات کرتے ہیں. ورنہ پتہ نہیں آپ کے مالکان کیوں میں اس کا وہ الزام دوں یا آپ کے اینکرز کو دوں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. آصف حسنین صاحب، آپ نے جو ہمارے خلاف اگر کوئی بات، وہی بات اگر ہمارے خلاف کسی سیاسی جماعت کے خلاف نکل آئے تو ہماری دجیاں آپ لوگ اڑا دیتے ہیں. ویسے میں میڈیا سے ہوں خود، کیونکہ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میرا خیال ہے ہم ایم کیو ایم سے واقعی بہتر سلوک کر رہے ہیں باقی جماعتوں سے. ابھی مثالیں اگر آپ دیکھیں، میں سرور خان صاحب اب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ہیں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. انہوں نے یہ ایک بیان کبھی دے دیتے تھے جب یہ وزیر تھے، اور آج تک یہ بیان ہم ان کے نکال کے سنواتے ہیں. لیکن ہم کبھی اس طرح کوئی ایک دفعہ وہ نواز شریف کی فیملی میں سے کسی نے کوئی بیکری پہ لاہور میں کوئی واقعہ ہو گیا تھا، اور جیسے ابھی طارق فضل صاحب نے ایک مثال دی ہے کہ لندن میں گانے چلائے، لندن میں چھاپا پڑا آفس پہ. ہم نے واقعی ایم کیو ایم کو اس میں نام نہیں دیا، ہم کہتے رہے ایک دفتر پہ چھاپا، ایک دفتر پہ چھاپا. آپ سوچیں اس طرح چھاپا اگر کسی بھی عمران خان کی کوئی بات ہو جاتی ہے، اسفندیار ولی کی کوئی بات ہو جاتی ہے، ہم کچھ نہیں کرتے. کبھی کسی اور سیاسی لیڈر نے جو بڑے قد کا سیاسی لیڈر ہو، بلکہ چھوٹوں نے بھی کبھی آپ کو کہا کتے بھونک رہے ہیں، کبھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو منہ بند کر دیں گے، آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، آپ کے ساتھ وہ دھمکیاں کبھی کسی نے دی. پھر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ایک غیر ملکی ہونے کے باوجود وہ ہمارے ملک میں اس طرح بات کرتے ہیں. اگر ان کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس ملک کی وہ شہریت نہیں رکھنا چاہتے، اس ملک سے اپنا تعلق نہیں رکھنا چاہتے، اپنی جڑوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، تو ان کو کیا حق ہے کہ اس طرح ہمیں روزانہ دھمکیاں دیں فون پہ؟ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ٹھنڈے کمرے میں یا گرم کمرے میں، اور اس کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور پھر خاموشی سے ہم بند کر کے گھر چلے جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو پاکستان توڑنے والی بات ہے،
ابھی دوبارہ کسی ٹی وی چینل نے نہیں وہ چلائی, وہ لائیو تھی, اس کے بعد ایک تردید چھوٹی سی آئی ہے, آپ نے سنوا بھی دیا ہے, سچ ہے, پوچھ کے سنوایا آپ نے, دیکھیں ان سے پوچھ کے سنوایا. اب ولی خان بابر کا قتل کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا, کتنے لوگ وہاں پہ نہیں ہو سکا, وہی کہہ رہا نا, کراچی تو سب کا ہے نا, کسی ایک کا تو نہیں ہے. اگر انہوں نے ایک غریب عوام کی یہ جماعت بن رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اچھی جمہوری روایات کو بھی تو مستحکم کریں نا. اب پی ٹی آئی والے کیا کر رہے ہیں کراچی میں مجھے بتائیں, وہ ایک جگہ پرامن طریقے سے بیٹھے ایک دھرنا دے رہے ہیں کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروائیں, لاہور میں بھی وہ یہ کام کر رہے ہیں, اسلام آباد میں بھی یہ کر رہے ہیں. کیا کسی اور جگہ سے, پشاور میں بھی انہوں نے بلکہ کیا کسی اور جگہ سے کسی اور لیڈر نے ان کو اس طرح دھمکی دی ہے کہ اگر آپ کو مینڈیٹ منظور نہیں ہے تو پاکستان کو توڑ دیں؟ کسی اور نے نہیں کہا, صرف الطاف حسین نے. اتنی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے جو چھوٹے چھوٹے جمہوری مظاہروں پہ, پرامن مظاہروں پہ اتنا سخت ریاکشن ایم کیو ایم کی طرف سے آتا ہے نا, اب لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں. یہ ایم کیو ایم کو سمجھنا چاہیے, یہ ان کے فائدے کے لیے, سیاسی فائدے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو یہ غلام پتا ہے صاحب سے ایک کہ سوال ہے میرا کہ کیا کہ پیچھے جو ہے نا اس کے وجوہات کچھ اور ہیں. جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہاں لندن میں, اس کے کہاں تک نتائج پہنچ رہے ہیں, اصل وجوہات یہ ہیں. ورنہ اتنی چھوٹی سی بات انہوں نے الطاف حسین صاحب کو چپ کروا لیں. مجھے ایس ایم ایس آیا, انہوں نے کہا الطاف حسین صاحب نے اپنے ایڈریس میں یہ بھی اینکرز کو کہا ہے کہ اگر اب تمہیں کسی نے ٹھوک دیا تو الزام ایم کیو ایم پہ مت لگانا. یہ میں آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کسی نے ٹھوک دیا یا کسی اور صحافی کو ٹھوک دیا, یہ الطاف حسین صاحب کا بیان ریکارڈ پہ ہے, الزام ان پہ ہم لگائیں گے, ایف آئی آر میرے وارث ان پہ کٹوائیں گے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں یہ ریکارڈ کر کے رکھ لیں. پہلی بات تو یہ, اس طرح کی زبان بولیں گے تو ہمارا المیہ بھی یہ ہے کہ روزانہ ہمارے ساتھ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. ہم ان کو تنقید نہیں کرتے, ان کا خیال کرتے ہیں, ان کے حق سے زیادہ, ان کی طاقت سے زیادہ ان کو ٹائم دیتے ہیں.